اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 230۔ فَإِن پھر اگر طلقہا وہ اسے طلاق دے دے، یعنی مرد اب تیسری طلاق بھی دے دے، فلا تحل پھر نہیں ہے حلال لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تنکیحا یہ کہ وہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ کسی اور مرد سے۔ اچھا، اب اگر مرد پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا 2 طلاقوں کا، لیکن اب اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو اب وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں 3 طلاقوں کے بعد۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے، اچھا پھر عورت جو ہے کسی اور مرد سے نکاح کرے گی۔ اب ایک حلالہ کا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں بڑا ٹرینڈ کر ہے۔ حلالہ جو ہے بہت سخت گناہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، مرد نے 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد جو ہے عورت سے یہ کہا جاتا ہے جی تم کسی اور مرد سے نکاح کر لو۔ اب وہ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، لیکن طلاقیں 3 دے دی۔ اسلام کی روح سے اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسی مرد سے نکاح دوبارہ کرے۔ اب کیا ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے عورت، اور حادثاتی طور پہ اس کا وہ دوسرا مرد فوت ہو جاتا ہے، یا وہ اسے خوشی سے خود ہی طلاق دے دیتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اس مرد سے نکاح کرنے کے بعد اگر وہ مرد فوت ہو گیا یا اس طرح کا کچھ سین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے پہلے مرد سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ادروائز کسی دوسرے مرد سے نکاح کیے بغیر، یعنی کہ وہ بھی یہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ایک ٹرینڈ کیا چل رہا ہے جی، کہا جاتا ہے اب 3 طلاقیں ہو گئی، اب میاں بیوی دوبارہ سے آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں جی، حلالہ کروا لیتے ہیں۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کے کہا جاتا ہے جی تم ایک رات میری بیوی کے ساتھ گزار لو، اتنی اماؤنٹ تمہیں دیں گے، تو وہ جو ہے اب اگلے بندے کی مرضی ہوتی ہے وہ طلاق دے یا نہ دے۔ اب وہ تو اس کے ہے نا، نکاح کے بعد تو اس کی بیوی ہو گئی۔ تو کئی ایسے بھی واقعات دیکھے گئے ہیں جس میں دوسرا مرد طلاق دیتا ہی نہیں ہے، تو اس میں پھر معاملات بڑے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی دیکھا جائے تو اس کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسرے مرد سے نکاح کرنے کا یہ ہے کہ اب وہ مرد ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور سے وہ عورت نکاح کرے گی، حادثاتی طور پہ وہ دوسرا شوہر مر جاتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے یا کچھ، تو پھر وہ اپنے پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ادروائز ساری زندگی وہ عورت اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ مرد اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پھر نہیں ہے ان دونوں پر گناہ، یعنی مرد اور عورت پر، أَن يَتَرَاجَعَا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں خیال کریں، ان یقیما حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی اب نکاح کریں، یعنی اتنی جو پہلے طلاقیں، پھر آگے نکاح، پھر وہ مرد فوت ہو گیا، پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد پھر وہی لڑائیاں جھگڑے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ انہیں خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں، کیونکہ شادی کوئی کھیل تو ہے نہیں، نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی بات ہے، تو یہ کھیل تو ہے نہیں کہ ایسے ہی شادی کر لی طلاق دے دی، شادی کر لی طلاق دے دی۔ اور پہلے وقت میں یہ رواج بڑا عام تھا، جب کوئی بات ہوتی تھی تو مرد بات بات پہ طلاق دے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 100 طلاقیں مرد دے دیتے تھے، اور بیوی کو پریشان کرنا اور طلاق دے دینی یہ معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان دونوں کو خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر وہ آپس میں رجوع کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُوهَا وہ انہیں بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والی قوم کے لیے، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو وہ جاننے والی قوم کے لیے بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن بمعروف پھر انہیں رکھ لو دستور کے مطابق، او سرحوہن بمعروف یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ پھر جب تم انہیں طلاق دے دو، اپنی عدت وہ پوری کر لیں، تو انہیں اپنے پاس یعنی ان کے بچوں کے اخراجات کی وجہ سے جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رکھو، یا رخصت کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ ولا تمسکوہن اور نہ تم انہیں اس وجہ سے روکو، ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو، یعنی تکلیف دینے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے اپنے پاس نہ رکھو۔ ومن اور جو یفعل ذالک ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ پس تحقیق اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو، ہزوا مذاق، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہی ہے، کبھی طلاق دے دی، کبھی بسا لیا، کبھی طلاق دے دی، کبھی چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا، تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، وما انزل اور جو اس نے احکامات نازل کیے، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب سے، والحکمتی اور حکمت سے، یعنی کہ قرآن اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احکامات بیان کیے ان کو سمجھو، یعظکم بہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات کیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت میں یعنی قرآن اور حدیث میں جو تمہارے لیے احکامات بیان کیے ہیں، جن میں وہ تمہیں نصیحتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی بس کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔